السلام علیکم ویورز، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان عشق کیوں کرتا ہے اور انسان کو جنس سے مخالف کی کشش کیوں محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی ہم پروفیسر عدنان شاہد صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ عشق کی جو 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، عشق کو عشق حقیقی اور مجازی میں جو تقسیم کیا جاتا ہے، آیا کہ یہ تقسیم ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ان کے کیا نظریات ہیں، آج جانتے ہیں۔ جی سر۔ بہت اچھا سوال گلفان صاحب آپ نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ جو دونوں اقسام ہیں، جی، یہ متصوفین کی اقسام ہیں، یعنی صوفیاء نے عشق کی 2 اقسام جو بیان کی ہیں وہ ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی، یہ دونوں ان کے ہاں ہیں۔ بنیادی طور پہ صوفیاء نے عشق کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں، تو ان مراحل میں سے عشق مجازی ایک مرحلہ ہے، اور اس کی آپ آخری منزل اگر کہہ لیں یا اس کا جو مقصود ہے تو وہ عشق حقیقی ہے۔ تو ان مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ حسن ہے، اور آخری مرحلہ حسن ازل سے وصال ہے۔ تو حسن سے وہ آغاز کرتے ہیں ان مراحل کا، تو حسن کے بعد طواف بھی ایک مرحلہ ہے، ارتکاز بھی ایک مرحلہ ہے، قربانی بھی ایک مرحلہ ہے، جست بھی ایک مرحلہ ہے، اور ان کا آخری جو مرحلہ ہے وہ وصال ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو، کیونکہ ہمارے یہاں اردو شاعری پر بھی تصوف کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ اردو شعراء کے اندر بھی بہت زیادہ مروج ہو گئی ہے یہ چیز عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس تقسیم کے اوپر یقین رکھنے کی کوئی ضرورت ہے، یا اس تقسیم کی فی نفس ہی کوئی ضرورت ہے۔ اچھا، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے میرے نزدیک کم از کم اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کی کیا اگر آپ شاعری سمجھتے سے ہیں؟ اور ادب سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جی بہتر، تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں وہ تو شعراء نے ایک بات کر دی نا، ٹھیک ہے، تو آپ اس بارے میں کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو مادی عالم ہے، عشق مجازی کو مادی عشق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مادی عالم مطلب آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا کی، یعنی یہ جو خارج میں عالم پایا جاتا ہے جس کا ہم اپنے حواس کے ذریعے سے مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی سادہ الفاظ میں دنیا ہی کہہ لیں نا۔ دنیا کہہ لیں آپ۔ تو یہ جو مادی عالم ہے، یہ جو خارجی کائنات ہے، یہ جو خارج میں موجود ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقی طور پہ موجود ہے۔ یا تو پھر آپ کہہ دیں جس طرح کہ افلاطون کا نظریہ امثال ہے، وہ جو امیٹیشن آف امیٹیشن کی بات کرتا ہے وہ، جی، تو یا تو پھر آپ اس کے اوپر یقین رکھ لیں۔ اگر اس مادی عالم کو، یہ جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دنیا کائنات آپ کو نظر آتی ہے، تو اگر یہ حقیقت میں موجود ہے تو یہاں پہ آپ کا جس بھی مادی چیز کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، جن سے مخالف کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کا جس نوعیت کا بھی تعلق ہے، جی بہتر، وہ تعلق حقیقی ہی ہوگا، جی اس کو آپ مجازی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ وہ مجازی کی جو تقسیم ایک بتائی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ درست میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں آپ سے اگر یہ دنیا حقیقی ہے جی میں آپ تو سے یہاں پہ عشق بھی حقیقی ہے، اگر یہ دنیا مجازی ہے تو یہاں پہ جو آپ پیار محبت عشق کرتے ہیں تب وہ مجازی ہو سکتا ہے۔ جی لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ خالق اور مخلوق جدا جدا ہیں۔ خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا ویسا تعلق نہیں ہوتا، تو اس تعلق میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کوئی اور نام دیا جائے، مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کوئی اور نام دیا جائے، تو اسے حقیقی اور مجازی کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ تو اس تقسیم پہ ایسا اعتراض پھر کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ اسی لیے میں نے پہلے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ اگر آپ ادب کی، شاعری کی، لٹریچر کی زبان میں گفتگو کریں تو وہاں پہ یہ تقسیم آپ کو ملے گی، عشق حقیقی اور مجازی۔ جب آپ مذہب کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تصوف کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے، اور تصوف ایک مستقل دبستان ہے، لائک فلاسفی، سائنس وغیرہ، تو اس کو مذہب کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو جب آپ مذہب کی زبان میں گفتگو کریں گے تو مذہب کے ہاں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس میں شدت آ جائے اگر، تو اس کو اشد حبن کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جب شدت آتی ہے یا جو آخری پوائنٹ آتا ہے تو اس کو آپ اشد حبن تو کہا گیا ہے۔ عشق حقیقی یا مجازی کی ایک تو تفریق نہیں ہے، دوسرا وہ اس نوع کا تعلق ہے کہ وہاں ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حاکم ہے، ایک طرف محکوم ہے۔ یعنی جو محکوم ہے، جو مخلوق ہے، وہ تو پابند ہے خالق کے احکام کو بجا لانے میں۔ اس میں پھر وہ قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی جو 165 نمبر آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک مخلوق کے ساتھ بھی محبت کا اور اللہ کے ساتھ بھی محبت کا۔
تو پھر اس حوالے سے بھی میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے عشق حقیقی اور مجاز میں ایسا فرق کرنے کی. لیکن سر ایک اور بات ہے، جی ہم کسی چیز کو مجازی تب کہتے ہیں کہ جب اس کی اپنی کوئی ریالٹی نہ ہو، اپنی اس کی حقیقت نہ ہو. لیکن یہ عشق، محبت، یہ تو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں سارے، تو ان کی اپنی حقیقت پھر کیا رہ گئی؟ یہ بھی تو مجازی چیزیں ہیں نا، ان کو ہم آبزرو تو نہیں کر سکتے، ان کا کوئی مشاہدہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جتنے بھی مجرد چیزیں ہیں، ایبسٹریکٹس ہیں، جی جی وہ مادی اشیاء کے تعلق سے ہی اپنا کوئی معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہیں. جب آپ مادے کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر ایبسٹریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی ان کا مادی اشیاء کے ساتھ جس نوع کا تعلق ہوگا جی جی تو اسی حوالے سے اس طرح کی اصطلاح مارز وجود میں آ جائے گی. تو میں نے وہ پہلے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تو یہ دنیا حقیقی ہے تو یہاں پہ لوگوں کے آپس میں تعلقات، وہ چاہے جو نفرت ایموشنز، ہو، لوگوں کے محبت ہو، جتنے جذبات بھی ہیں، یہ وہ بھی جذبے ہیں، حقیقت ہیں سارے. حقیقت ہیں. جی تو بالکل. اس طرح تو پھر عشق لیکن اس میں حقیقی ایک اور اور بڑی عشق بات مجازی ہے، کی طرح آج تک جتنے بھی شعراء، جتنے بھی اسکالرس کے بارے میں پڑھا، جتنے بھی، وہ اس حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ان دو چیزوں میں اسے ضرور تقسیم کرتے ہیں کہ یہ حقیقی ہے، یہ مجازی ہے. آپ یہ نئی چیز کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بیان کر دی ہے. اور نئی چیز اس حوالے سے آپ نے شاید جو ہے وہ پہلے آپ کی میرے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی اس مسئلے پہ، شاید اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. ورنہ میرا شروع سے یہی موقف ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی اس تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. جی بہتر. شعراء کو ممکن ہے ضرورت جی جی. ہو، تو انہوں نے اس کو استعمال آپ کی اس جائے. لیے سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ حقیقت ہے. تو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز، وہ چاہے کوئی آئیڈیا ہے، چاہے کوئی تصور ہے، چاہے کوئی جذبہ ہے، کوئی ایموشنز ہے، تو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز وہ بھی حقیقت ہے. اس لیے عشق کو حقیقی اور مجازی میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.